ایک چاند تھا سر آسمان ناول بائی فرشتہ سال عارضی ایپیسوڈ 26۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے پیٹ پہ لگنے والی گولی پیچھے سے تو نکال دی گئی تھی، مگر اس سے اس کی اسپائنل کارڈ کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ اگر وہ اپنے سر پہ لگنے والی چوٹوں اور باقی جسم پہ موجود چوٹوں کو جلدی ریکور کر لیتا ہے تو 80% امید ہے کہ اس کی بیک بون انجری بھی وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گی۔ فی الوقت نہ وہ بیٹھنے کے قابل تھا نہ اٹھنے کے، کم از کم 3 ماہ تک اسے بستر پر رہنے کا کہا گیا تھا، مگر سب سے بڑھ کر تشویش والی بات یہ تھی کہ جسمانی چوٹوں کے علاوہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا بھی شکار تھا۔ کسی بھی مریض کے صحت یاب ہونے کا تعلق دواؤں اور علاج سے زیادہ اس کی ذہنی صحت پہ ہوتا ہے۔ اگر ول پاور ہو تو مریض کینسر جیسی بیماری کے خلاف بھی مدافعت کر سکتا ہے، اور اگر ول پاور نہ ہو تو معمولی سا ٹائیفائڈ بھی آپ کو زندگی سے دور لے جاتا ہے۔ مایوسی ناکامی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اور جلال کریم الوی اسی سیڑھی پہ تھا۔ وہ بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ اس کی نفسیاتی حالت نہایت دیگرگوں تھی اور عام طور پر بالکل چپ رہتا تھا۔ کریم صاحب تو گئے ہی اس کے لیے تھے، ان کی 24 گھنٹے یہی کوشش ہوتی کہ اس کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ اسٹاف کو انہوں نے زبردستی نکالنا پڑتا۔ نمرا بھی روز ایک چکر لگاتی، کھانا بنا کر لاتی، بلال بھی جاب اور تہ مداری کے چکر میں بری طرح پس رہا تھا، مگر یہی تو زندگی اور زندگی میں موجود رشتوں کی خوبصورتی ہے۔ اب جتنا چاہیں جان چھڑائیں، مگر ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا۔ بچے بھی جلال کے حادثے کے باعث بہت پریشان تھے۔ فارس کی تو جلال کے ساتھ زیادہ دوستی تھی، اسی لیے وہ اداس ہو جاتا تھا، ماں کے ساتھ اسپتال جانے کی ضد کرتا۔ جلال کو البتہ اب زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسپتال کی ماہر نفسیات وہ خود روسی ڈاکٹر روزانہ اس کے پاس آتی، اسے اس مایوسی سے نکالنے کی کوشش کرتی۔ اس کے مطابق یہ بہت خطرناک ہو سکتا تھا۔ ایسی حالت میں اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ جسم بھی مفلوج ہونے کے خدشات تھے، مگر اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پہلے چند دن وہ بے بسی اور غصے سے رونے لگتا، یا پھر باپ پر چیخنے چلانے لگتا۔ وہ اپنی بربادی کا ذمہ دار انہیں ٹھہراتا تھا۔ یہ بہت تکلیف دہ تھا، مگر اس کا آنسوؤں میں بھیگا چہرہ دیکھنے سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ رونے لگتا تب تو کریم صاحب کو محسوس ہوتا ان کا کلیجہ چھلنی ہو رہا ہے۔ وہ اسے اکساتے، کوئی بات کرنے پر مجبور کرتے۔ وہاں پاکستان میں اس کی ماما کو ابھی تک اس کی حالت سے آگاہ نہ کیا گیا تھا۔ وہ اکیلی تھی، پریشان ہو جاتی، مگر کریم صاحب نے جانا کہ آج تک زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئی تھیں، جتنے دکھ انہوں نے اٹھائے تھے، وہ سب معمولی تھے۔ یہ غم سب سے زیادہ بھاری اور کٹھن تھا۔ لاڈلے محبوب بیٹے کو اتنے سالوں بعد اور اس حالت میں دیکھنا ناقابل بیان حد تک تکلیف دہ تھا۔ اس کا دن بدن کمزور ہوتا مفلوج جسم نالیوں کے ذریعے دی جانے والی خوراک پہ انحصار کر رہا تھا۔ 26-27 سال کا وہ نوجوان اب ایک دم سے مایوس اور معذور ہو گیا تھا۔ یہ ایک باپ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ پہلا سال انہوں نے اس امید پہ نکال دیا کہ جب تک بچہ نہیں ہو جاتا وہ سیٹل ہو جائے۔ دوسرے سال وہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ تھا کہ ناراضی بھلانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سب نے کہا تھا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، تب بھی وہ سدھرے گا، اور انہوں نے وہ مان لیا، اور اب وہ اس بات کو مان کر بھی پچھتا رہے تھے۔ نہ وہ اس سے ناراض ہو کر اسے یہاں سے بھیجتے، نہ یہ سب ہوتا۔ انہیں آج پھر وہ 14-15 سال کا چھوٹا بچہ لگ رہا تھا۔ سب سے چھوٹی اولاد ماں باپ کے لیے ہمیشہ چھوٹی ہی رہتی ہے، وہ کبھی بڑی نہیں ہوتی۔ جلال بھی ان کے لیے ایک چھوٹا سا کم عقل جذباتی سا لڑکا تھا، جسے وہ اپنی تمام اولادوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ جلال یار اٹھ جا، ایک موسیٰ بھی تجھے دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے۔ موسیٰ آیا بیٹھا تھا، اور جلال ان دونوں کی وہاں موجودگی سے واقف تھا، مگر انجان بنا آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ بھائی اٹھ جائے نا، آپ ایسے اچھے نہیں لگتے۔ موسیٰ کی تو شکل ہی ایسی بنی ہوئی تھی جیسے ابھی رو دے گا۔ انکل یہ ایسے نہیں اٹھنے والے، انہیں پاکستان لے کر جائیں اور فراز کے حوالے کریں، یا پھر فراز کو ادھر لے آئیں۔ اسے کوئی جواب نہ دیتا پا کر موسیٰ نے بے بسی سے کہا، مجھے کیا پتا تھا موسیٰ یہ سب ہو جائے گا۔ میں تو بہت خوش تھا کہ یہ میرے کہنے سے واپس نہیں آ رہا، مگر اب فراز اور چند ماہ میں خود ہی سے کھینچ جائے گا۔ اب تو اس کو پتہ چلا تھا۔ انکل کے چہرے پہ بے ساختہ نمی آ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں غم ہلکورے لے کر نکل رہا تھا۔ جلال نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ بھائی کو لے جائیں پاکستان، بھابھی اور ان کا بیٹا ہی سیٹ کر سکتے ہیں انہیں، موسیٰ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ انکل آپ تو ہمت نہ ہارے نا۔ انکل کا کاندھا تھپکنے لگا، جو اب اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے۔ یہ اٹھے تو صحیح، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ انکل کہتے کہتے رک گئے۔ جلال کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ میں نہیں جاؤں گا کہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ جلال تم ایسا نہیں کر سکتے، اب بس کر دو یار، وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پاپا کا لہجہ کمزور تھا۔ جلال نے پھر سے رخ موڑ لیا تھا۔ موسیٰ اور کریم صاحب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے تھے۔
منیہا اس مایوسی کے دور سے نکل چکی تھی۔ اب اس نے خود کو پہلے سے زیادہ مگن کر لیا تھا۔ کالج، فراز اور تھوڑی بہت توجہ گھر کو دینا، بس اب وہ مطمئن تھی۔ اب بھی فراز ضد کر رہا تھا کہ اسے پاپا کے ساتھ جانا ہے، جبکہ پاپا ایجنسی کے کسی کام سے ملک سے باہر تھے۔ ایسے وقت میں اسے بہلانا ایک عظیم مرحلہ تھا۔ فراز، پاپا آپ کے لیے بڑی والی گاڑی لینے گئے ہیں۔ اسے چپ نہ ہوتے دیکھ کر منیہا کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، یا لالچ دے رہی تھی۔ وہ گھر کے بیرونی گیٹ کو پکڑے کھڑا تھا۔ مجھے جانا ہے۔ میرے پاپا کدھر ہیں؟ وہ رو رہا تھا یا رونے کی اداکاری کر رہا تھا، سمجھنا مشکل تھا۔ پاپا بڑی والی بمبل بھی لینے گئے ہیں۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے جانا ہے۔ اسے عادت تھی ہر دوسرے دن ان کے ساتھ گھر جانے کی۔ اب وہ انہیں مس کر رہا تھا، ایک تو اس کی دادی بھی، نہ جانے کس دماغ کی عورت ہے۔ یہ نہ ہوا کہ اتنے دن میں ایک چکر ہی لگا جاتی۔ اماں بھی اب فراز کے چپ نہ کرنے پہ چڑ رہی تھیں۔ اماں چھوڑ دیں، چپ کر جائے گا، منیہا نے سنجیدگی سے انہیں ٹوکا۔ انکل کے اصرار پر وہ انہیں فراز کو کچھ دیر کے لیے لے جانے کی اجازت دے دیتی تھی، مگر اب اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ ساری عزت نفس بھلا کر خود اسے لے کر وہاں جاتی جہاں اس کے گھر سے کوئی جاتا۔ ادھر آؤ، میں آپ کے لیے ایک بڑی سی کار کا پوسٹر لائی ہوں۔ وہ اسے زبردستی گود میں اٹھاتی اندر چلی آئی۔ وہ مچل رہا تھا، چلا رہا تھا اور چڑ گیا تھا۔ منیہا نے علی کے کمرے سے ایک پوسٹر لا کر اسے دیا، جو اس نے فوراً ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ منیہا بے بسی سے اس کا رویا نویا ناراض چہرہ دیکھ رہی تھی جو منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ ادھر آئیں، منیہا نے اسے گود میں لینا چاہا، مگر وہ پاپا کو مس کرنے کے موڈ میں مزید آنسو بہا رہا تھا۔ ادھر آؤ، کال کریں پاپا کو، منیہا نے انکل کو کال ملائی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اٹھا لی تھی۔ میری جان، میں بس کچھ دنوں میں آپ کے لیے بہت ساری گفٹس لے کر آؤں گا۔ منیہا نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کتنی دیر سے ضد کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ اب وہ اسے بہلا رہے تھے۔ میں نہیں جاؤں گا، وہ بے ربط انداز میں ضدی ہو رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں یار، ایسے نہ کرو، انکل اس کو منانے کی کوشش کرنے لگے۔ منیہا دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر خود اپنے کاموں میں مگن ہو گئی، اور کال بند ہونے کے کچھ دیر بعد آنٹی فراز کو لینے آ گئی تھی۔ یقیناً انہیں انکل نے کہا تھا۔ منیہا کا جی چاہا منع کر دے کہ فراز کی خوشی کی خاطر منع نہ کر سکی۔ یہ اور بات کہ وہ آدھے گھنٹے بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ آنٹی بھی تھک گئی تھی۔ بقول ان کے پورا گھر چیک کرنے کے بعد اس نے واپسی کی رٹ لگا لی۔ وہ شاید پاپا کی موجودگی کنفرم کرنے کی نیت سے گیا تھا۔ منیہا پیپر چیک کر رہی تھی۔ ماما، اسے محسوس ہوا کہ ماں اسے توجہ نہیں دے رہی، تو اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تھا۔ جی فرمائیے۔ وہ خوشگوار انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں؟ منہ بنا کر بولا۔ اپنے بچوں کے پیپر چیک کر رہی ہوں۔ منیہا نے اس کا منہ چوما۔ میں نے سونا ہے۔ وہ اس کی گود میں آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ صرف توجہ حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ اتنی جلدی نیند آ گئی میرے بیبی کو؟ منیہا نے پیپر ایک طرف کر کے اسے گود میں لیا تھا۔ نہیں، وہ شرارت سے ہنس دیا۔ تو مجھے آپ نے کیوں کہا کہ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ منیہا نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ میں جان جان کر کہہ رہا ہوں، وہ بھرپور فراست کا مظاہرہ کر کے بولا۔ آنکھیں سکیڑ رکھی تھیں اور بات سمجھانے کے لیے ہاتھوں کا استعمال بھی ہنوز کیا جا رہا تھا۔ ٹھہر جاؤ، آپ جان جان کر ماما کا کام رکوا رہے ہیں۔ چلے جا کر اپنا کام کریں، مجھے میرے بچوں کے پیپر چیک کرنے دیں۔ اس کی اس ہوشیاری پر منیہا نے اسے اپنی گود سے نکالنے کی جو پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ نہیں ماما۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے زور سے پکڑ لیتا، منیہا نے اسے نیچے کھڑا کر دیا۔ آج کل اس کے انہی ڈراموں کے باعث روز منیہا کا کام نامکمل رہ جاتا تھا۔ اب بھی اسے چھوڑ کر وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ فارغ ہوئی تو کمرے میں غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ فراز ادھر آئیں۔ منیہا نے اپنے پیپرز کا دستہ ایک طرف رکھتے اسے اپنے پاس بلایا، جو نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ میں کام کر رہا ہوں، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ ایسا کیا کام ہو رہا ہے؟ وہ اپنی ساری چیزیں ہٹاتی اس کے پاس آ گئی، جو سیمون کے جرنلز کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں اپنے بچوں کے پیپر لکھ رہا ہوں۔ آسینے چڑھائے وہ ویسے ہی بیٹھا تھا جیسے منیہا کالج کے بچوں کو پیپر چیک کرتے ہوئے بیٹھتی تھی۔ ڈائیلاگ بھی ماں کا ہی کاپی کیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسنے لگی تھی۔ اچھا جی، فراز صاحب اپنے بچوں کے پیپر چیک کر رہے ہیں، دکھائیں۔ منیہا نے اس کے ہاتھ سے وہ جرنل لینا چاہا جو اس نے پیٹ سے لگا لیا تھا۔ نہیں، میں لکھتا ہوں۔ وہ شاید ابھی مزید لکھنا چاہ رہا تھا،
اللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، اگر ٹیچر بنا تو ماحول خراب کرے گا، یہ 100% پکا ہے یہ۔ سیمون نے آتے ساتھ فدا ہو کر تبصرہ کیا۔ بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں آستینیں چڑھائیں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ منیہا نے اس کا منہ بے ساختہ چوم دیا۔ لیکن ماما کو دکھائے نا کہ آپ کے بچوں نے کیسا پیپر لکھا ہے۔ منیہا نے پیار سے مسکراتے ہوئے اس سے اصرار کیا تھا۔ ہاں جی ہینڈسم ٹیچر صاحب دکھائیں۔ سیمون بھی آگے بڑھی، مگر منیہا کی ہنسی اور سیمون کی چیخیں بیک وقت نکلی تھیں۔ یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ وہ شیر کی طرح دھاڑی تھی۔ فراز کے ماتھے پہ اس نامناسب انداز گفتگو پر بل آ گئے تھے، جبکہ اس کے جرنل کے شروع کے چند صفحات ٹیچر صاحب نے کالے کر دیے تھے۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ یہ تو خراب لکھا ہے نا؟ منیہا منہ پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے بولی۔ سیمون ابھی تک غیر یقینی انداز میں اپنا جرنل اس حالت میں دیکھ رہی تھی۔ میرے بچوں نے گندا پیپر لکھا ہے، اس نے منہ بنا کر ماں کے علم میں اضافہ کیا تھا۔ سیمون کا منہ پھولا ہوا تھا۔ جلال کا مزاج دن بدن خراب اور خاموش تر ہو رہا تھا۔ وہ شدید مایوس ہو چکا تھا۔ اس کی سرجری ایک حد تک کامیاب ہوئی تھی۔ اب وہ بیٹھ سکتا تھا، مگر ویل چیئر پر بستر پر بیٹھتا تو 10-15 منٹ بعد اسے تکلیف ہونے لگتی۔ نتیجتاً ڈاکٹروں کے مشورے سے انہوں نے اسے پاکستان لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جلال راضی نہیں تھا۔ پاپا اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود کہے گا تو مجھے ایسا نہیں لگتا۔ کریم صاحب نے بیٹے کو مایوس دیکھا۔ وہ بہت انا پرست ہے۔ 3 سال نہیں گیا، اب بھی کبھی نہیں جائے گا۔ بلال نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ سب اسے منا کر تھک گئے تھے۔ پاپا بھی مایوس تھے۔ پھر وہ ایک آخری کوشش کرنے کی نیت سے اس کے کمرے میں آئے۔ وہ سو رہا تھا، تبھی ان کا فون بجنے لگا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ پریشان ہو گئے۔ ارے کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ دوسری جانب شاید کچھ کہا جا رہا تھا۔ ارے نہیں بھائی، میں بس کچھ دنوں تک آ جاؤں گا۔ پھر کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہیں ہوتا، میں نے ویسے بھی بہت سی چیزیں لی ہیں اپنے بیٹے کی۔ منیہا نے انہیں اسی سے بات کرنے کا کہا اور فون اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے نہیں جانا، دوسری جانب سے کوئی بولا تھا۔ کریم صاحب نے دانستہ اسپیکر آن کر دیا۔ ارے نہیں یار، ناراض نہ ہو مجھ سے، وہ گھبرا رہے تھے۔ میں نہیں جاؤں گا، آپ کو اپنی گاڑیاں بھی نہیں دوں گا، وہ خفا لگتا تھا۔ ارے یار نہ کرو، تم تو میرے دوست ہو، اور ویسے بھی تمہارے لیے بہت سی گاڑیاں لے کر آ رہا ہوں، میری بمبل بھی ہے۔ وہ بچہ گاڑیوں کے لالچ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر پاپا بہت دیر تک اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ بہت دیر بعد وہ کچھ راضی ہوا تھا اور بالآخر جلدی واپسی کے وعدے پہ کال کاٹ دی گئی۔ کریم صاحب نے مڑ کر دیکھا، جلال انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہارا بیٹا تھا، اتنے دنوں سے ملا نہیں تو یاد کر رہا تھا۔ منیہا بتا رہی تھی کہ ضد کر رہا ہے۔ وہ بولے تو ان کا لہجہ قطعی معمول کا تھا، مگر جلال اس سے زیادہ نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے منہ موڑ لیا۔ پھر پاپا نے وہیں کھڑے کھڑے ماما کو کال کر کے ڈانٹا تھا کہ فراز سے ملنے کیوں نہیں گئی۔ ساتھ ہی اسے لانے اور گھر میں کچھ دیر رکھنے کی تاکید کی گئی تھی۔ جلال اس دوران آنکھیں بند کیے لا تعلقی سے بیٹھا رہا۔ کریم صاحب نے مزید اس کے بچے کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ وحشت زدہ سا ہو رہا تھا۔ یہ باتیں اسے بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ میرا بیٹا، میرا اپنا بچہ، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقین تھا، مگر اس نے کریم صاحب کی کسی بات کا جواب دینے کے بجائے لا تعلقی ہی ظاہر کی تھی، مگر اس کا ذہن شدید بے قراری میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اگلی صبح ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر چکا تھا۔ ان کے توقعات کے برعکس جلال نے پاپا سے کہا تھا وہ پاکستان جانا چاہتا ہے۔ پاپا کو کتنی دیر ہی یقین نہیں آیا، مگر جلال خود بھی نظریں نہ ملا رہا تھا۔ اس نے ایک لفظ نہ کہا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، سب پرجوش تھے، بچے اداس ہو رہے تھے، بلال بھی ساتھ جا رہے تھے۔ کریم صاحب کی خوشی دیدنی تھی، اور پھر جہاز میں سوار ہو کر جب وہ پاکستان لینڈ کرنے والے تھے تب اس کی چپ ٹوٹ گئی تھی۔ پاپا، وہ ملے گی مجھ سے اس حالت میں؟ کریم صاحب سوئے جاگے سے تھے، فوری طور پر کچھ بھی سمجھ نہ پائے۔ جلال امید بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ جلال نہیں تھا جو 3 سال پہلے لڑ جھگڑ کر، دھمکیاں دے کر اور ہر چیز کو ٹھوکروں پر رکھ کر وہاں سے گیا تھا۔ یہ کوئی اور ہی انسان تھا، مایوس، خاموش اور ڈرا ہوا۔ ہاں کیوں نہیں ملے گی، ضرور ملے گی۔ وہ بے ہنگم انداز میں جوش سے اسے یقین دہانی کروا رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ انہیں خود بھی اس بات کا یقین نہیں تھا۔ منیہا نے آج تک ان کے گھر واپسی کی بات نہیں مانی تھی۔